آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انمل اعمال بالخواتیم، یعنی ایک بات تو یہ بھی حدیث میں آتی ہے کہ انمل الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسے یعنی آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ اچھا عمل کر رہے ہیں تو پورا پورا، یعنی جیسے اللہ نے کہا ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آپ کو اجر ہے اس پر. تو نیت اچھی ہے تو اگر اس کام میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے یا کام کی کمپلیشن میں کچھ نقص رہ گیا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ان نیتوں پر ہی اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح جو دوسری حدیث ہے جیسے کہ انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اگر شروعات کے جو کام یعنی جو بھی نیکیاں انسان کر رہا ہے، رائچیس ڈیڈز ہیں، اگر ان کی بگننگ میں کچھ نقص رہ گیا، کوئی کچھ کمی ہو گئی، کچھ کوتاہیاں ہو گئی، تو وہ میٹر نہیں کرتی، جتنا اس کا جو اینڈنگ ہے وہ میٹر کرتا ہے. یعنی آپ کا جو اس کا جو اختتام ہے کسی بھی کام کے، یعنی جو بھی آپ نیکی کا کام کر رہی ہیں تو اس کا جو اینڈ ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے. یعنی اس میں پھر کمی بیشی جو ہے اس کو دور کرنا ہے، اس میں اپنی پوری قوت لگانی ہے، پورا زور، کہ وہ بیسٹ طریقے سے آپ اس کو پریزنٹ کریں. ٹھیک ہے. یہ سبحان اللہ زبردست ٹیچنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو آپ کے ہر کام کی جو آخری اس کا جہاں پر آپ اینڈ کر رہی ہیں، آخر کا جو پارٹ رہ گیا، اب اس میں اپنا جو بیسٹ آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ لگا دیجئے. تو اب یہاں پر جی آ رہی ہیں کہ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں بڑی اہم اور فضیلت والی. سب سے پہلی چیز کیا ہے جی؟ زکوٰۃ الفطر، یعنی صدقہ خیرات والا سلسلہ ہے، اور یہ واجب ہے فطرانہ دینا، جو ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں. تو صدقہ خیرات کیجیے. اور صدقہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو دور کرتا ہے، روح کی پاکی کا سبب ہے، پیوریفیکیشن کا کام کر رہا ہے. یؤتی مالہ یتزکیٰ، جنتیوں کی خوبی ہے یہ، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور احسان نہیں جتلاتے، وہ اجر پانے والے ہیں. صدقہ کے جو یعنی بینیفٹس ہیں وہ جیسے کہا جاتا ہے قرآن کریم میں، یہ بات ہے سورۃ المنافقون میں، کہ مرنے والا کیا کہے گا کہ بس اللہ تھوڑی سی مہلت دے تو میں صدقہ کر لوں. یعنی وہ دیکھ لے گا کہ صدقہ کی کیا ثمرات ہیں، کیا فوائد ہیں، بینیفٹس ہیں. تو صدقہ خیرات کیجئے، وہ گناہوں کو کے دور کرنے کا سبب ہے، ان کو مٹانے کا سبب ہے. پھر جی دوسری چیز کیا ہے؟ استغفار. استغفار کریں. حدیث میں کیا بات آتی ہے کہ یعنی رمضان ہی کی بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری رات، جو رمضان کی آخری رات ہے، اس میں اپنی امت کی بخشش کر دیتا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ کہ جو 29ویں رات ہے، یا جو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو جو بھی لاسٹ رات ہے رمضان کی، اس کو وہ بڑی اہم ہے. اس پر حدیث ہیں کہ اس رات میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، التمسوہا، آخری رات رمضان کی. اور استغفار کے مزید فائدے کیا ہیں؟ استغفار سے اللہ گناہوں کو دور کرتا ہے، اللہ پکڑ نہیں کرتا آپ کے استغفار کرنے پر. اللہ دنیا کی خوشحالیاں، فراوانیاں، ہیپینس آپ کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، مال و اولاد میں برکت دیتا ہے. یہ استغفار کے فائدے. یہ ہوگی جو دوسری چیز. پھر اسی طرح تیسری چیز کیا ہے؟ الشکر. اللہ کا کرم، اللہ کا شکر، اس کا فضل، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں ہدایت دی. یعنی اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہ ہوتے، ہمیں ہدایت نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. یعنی ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس نے ہمیں ایمان بخشا، ہماری طرف رسول کریم بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحمت للعالمین ہیں، تمام جہان کے لیے وہ رحمت بن کر آئے ہیں. تو یہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ میرا فضل ہے، یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تم میں سے تمہارا نبی بھیجا ہے. وہ ہمیں خوبصورت راستے کی طرف لے کے جانے والے ہیں، جو راستہ اللہ کی طرف جوڑنے والا ہے. وہ اللہ سے جوڑ رہے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف لے کر جانے ہیں والے. اور ہمارے توق جو ہم نے گردنوں میں ڈال رکھے ہیں بلا وجہ کی، جو جیسے آپ کہنے کے جو رسومات ہیں، جو تنگیاں ہیں جو زندگی میں ڈال رکھی ہیں، اگر سنت کی طریقوں پر چلیں تو وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یعنی سب پریشانیاں، دکھ درد کا مداوع یہی ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی جو بتائی ہوئی جو سنتیں ہیں، طریقہ کار ہیں جو نبی کے بتائے ہوئے، اطیعوا اللہ والرسول. اور اسی میں یعنی کہ تم فالو کرو رسول کو اور اللہ کی اطاعت کرو.
اور اسی میں تمہارے لیے فلاح ہے، سکسیس ہے، نجات ہے، تم پر رحم کیا جائے، تم یہ کام کرو۔ تو جی شکر ہے اس رب کریم کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ایک اور رمضان ہمیں دیا، اور ٹوٹے پھوٹے سے اعمال کیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یعنی یہی آخرت کا سرمایہ ہے۔ تو اس چیز پر شکر ادا کیجیے، شکر یعنی تسبیحات کہہ لیں آپ، اس طرح کر کے جو بھی ہے، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ، بڑے خوبصورت یہ کلمات ہیں۔ یہ چیز ہوگی جی۔ پہلی چیز کیا تھی؟ زکوٰۃ الفطر۔ پھر کیا تھا جی؟ استغفار و شکر اور و تکبیر۔ تکبیر، اللہ کی کبریائی بیان کرنی، یعنی اللہ کا احسان، وہ عظمت والا ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ دیکھیں اس نے مخلوقات کو پیدا کیا، اور کس طرح ان کے پھر ان کے جو رہنے سہنے، ان کو ہدایت دی، یعنی ان کے کہ اپنے آپ کو جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر کیسے انہوں نے سروائیو کرنا ہے، اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر جو چیز ہے وہ میری تعریف بیان کر رہی ہے، یعنی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور ہر چیز، ہر جو جاندار ہے وہ جانتا ہے اس کی نماز اور اس کی جو صلاح، یعنی وہ کیسے اسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت ہے، اس کی یعنی اس کی کبریائی، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کیسے سما جاتا ہے، اور اللہ مومن کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ جی جو تکبیر ہے، اس کو یہ، اور جس نے سچے دل سے، اس میں آتی ہے بات کہ تکبیر کہی، لا الہ الا اللہ کہا سچے دل سے، تو وہ یعنی جنت میں جانے والا ہے۔ تو اس تکبیر کہیے۔ چوتھی چیز کیا آ رہی ہے؟ اور یہ جو تکبیرات ہیں سورج کے غروب ہونے سے، یعنی جس دن یہ جو آخری رات ہوتی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس سے آپ تکبیرات کہنا شروع کرتی ہیں، اور عید کی نماز تک، یعنی عید کی نماز کے جو ختم ہونے کے بعد، یعنی یہ جو عید الفطر ہے اس میں یہ چیز ہے۔ عید الضحیٰ میں زیادہ دیر رہتے ہیں، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تکبیر کے الفاظ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ مغرب کے بعد، یعنی جب رمضان کا اینڈ ہو گیا، مغرب ہو گئی، جیسے جب بھی پتہ چل جائے تو آپ نے تکبیرات کہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ یہ جو 4 کام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ ہم سے، ہمارے پیاروں سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کر دے جن پر نہ کوئی خوف ہو، نہ کوئی غم ہو، اور اللہ تعالیٰ مقربین میں سے ہمیں کرے۔ یا رب، ہم بڑے گنہگار ہیں، تو کرم اور فضل کرے گا، تو رحم کرے گا، تو ہی جنت میں جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان میں سے کرے جن کے اعمال اللہ نے قبول کر لی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔